الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدعی الساعۃ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشدا ومن یعصہما فانہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ گزشتہ ویڈیو میں ابھی تقریباً 4 یا 5 روز پہلے میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کروں گا جس میں مہمان کے فضائل اور مہمان آنے پر خوش ہونے پر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں اور مہمان کو کھانا کھلانے کے بارے میں جتنی احادیث بیان کی گئی ہیں ان کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا تھا۔ البتہ اس طرح کی مجھے کوئی صحیح احادیث تو نہیں ملی، اسی وجہ سے میں نے آج تک اس کی کوئی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ مہمان کی بڑی اہمیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہمان کو کھانا کھلانے پر بڑے بڑے وعدے فرمائے ہیں۔ میں اس بارے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ ان احادیث کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ ہمارے چینل کا نام ہی صحیحین ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی آپ لوگوں کے سامنے حدیث پیش ہو وہ بالکل صحیح ہو، خواہ وہ بخاری مسلم سے ہو یا کوئی اور کسی کتاب سے ہو، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنی صحیح احادیث ہیں وہ بخاری اور مسلم ہی کے اندر موجود ہیں، بلکہ سنن اربع کے اندر بھی بہت ساری احادیثیں صحیح ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی صحیح احادیثیں موجود ہیں، لیکن ان کی پہچان اور شناخت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن عزیز دوستو، میں اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث اپنی نظر میں نہیں ڈھونڈ کر کے لا سکا آپ لوگوں کے سامنے۔ البتہ ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو بخاری شریف سے بھی شاید منقول ہے اور مسلم میں بھی اس کا کچھ ترک مل سکتا ہے کہیں نہ کہیں، اس کے سوا وہ حدیث صحیح ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض لوگ اس کو غفاری کہتے ہیں، یہ ہے غفاری۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو بہت دور دور تک آپ کی خبریں پہنچیں، اور ان میں جو خبر پانے والے تھے انہی میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ پہلے انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا تاکہ وہاں کی تحقیق کرے کہ مکے کے اندر جو آدمی نبوت کا اعلان کر رہا ہے اس کے حالات زندگی معلوم کر کے آئے، لیکن جب ان کے بھائی نے تمام حالات زندگی ان کو بتائے، میں ان احادیث کو اپنی زبان میں لا کر کے پیش کر رہا ہوں اس لیے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے اس کے اندر کہ یہ حدیث اگرچہ صحیح ہے، یہ تحقیق ہے، لیکن ابھی تک میری نظروں سے نہیں گزری ہے، اس لیے میں اس کو اپنی ہی زبان میں پیش کروں گا۔ اور جب یہ حدیث
میری نظروں میں کسی صحیح کتاب کے اندر گزرے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مکمل طریقے سے ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ تو اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جب ان کے بھائی نے جا کر کے تمام حالات اور تمام واقعات بیان کر دیے، اس سے جب تسلی نہ ہوئی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے خود رخصت سفر باندھا اور آپ نے مکے کا سفر کیا اور مکے میں آ کر کے خانہ کعبے میں یا مسجد حرم کے اندر آپ نے اپنا ڈیرا جما لیا۔ یہ دور وہ دور تھا کہ لوگ خانہ کعبے کے اندر بھی چلے جایا کرتے تھے، لیکن آج خانہ کعبے کے اندر بہت کم لوگ ہیں جو جا سکتے ہیں، ان کو اجازت ہی نہیں ہوتی۔ البتہ اس کے علاوہ ایک جگہ حتیم ہے اور وہ خانہ کعبے ہی کی جگہ ہے، اس کے اندر لوگ جاتے بھی ہیں اور اس کے اندر لوگ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ وہاں رہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی مسافر ہے اور اس کا جس کام سے آیا تھا بظاہر اس کا وہ کام نہیں ہوا ہے، اور بظاہر ہوا بھی نہیں تھا کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بنی ہوئی تھی کہ آپ سے دشمنی کے واقعات بہت زیادہ مشہور تھے کہ لوگ آپ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ واضح رہے کہ جو لوگ حق بات کہتے ہیں لوگوں کی اکثر و بیشتر ان سے دشمنی ہو جاتی ہے، لوگ ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتے ہیں لوگ ان سے زبردست دشمنیاں کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، ایک دن ہوا، کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی، شام کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بظاہر بیچارہ کوئی باہر کا مہمان ہے، جس کام سے آیا تھا وہ کام ہوا نہیں، تو اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا سلایا، ساری چیزیں ان کو مہیا کرائیں۔ تو اور پھر صبح ہوئی تو صبح تک نہ حضرت علی نے پوچھا کہ آپ کس کام سے آئے تھے، اور نہ ہی ان مسافر کی ہمت پڑی کہ وہ حضرت علی سے معلوم کر لیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو ضرورت ہی نہ پڑی، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی ہمت نہ پڑی۔ چنانچہ اگلا روز ہو گیا، اگلا روز بھی پورا گزر گیا، پورا دن گزر گیا۔ شام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ ان کو پھر اپنے گھر لے گئے، لیکن پوچھنے کی نوبت آج بھی نہ آئی، اور نہ ہی ان کی ہمت پڑی معلوم کرنے کی، کیونکہ دشمنی کے واقعات بہت زیادہ پھیلے ہوئے تھے۔ جب تیسرا دن ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود ہی معلوم کیا اور فرمایا کہ بھائی آپ بظاہر کسی کام سے آئے تھے اور آپ کا وہ کام نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ جو آدمی کسی کے کام کو کر دیتا ہے، آج ہم کسی کا چھوٹا کام کریں گے تو اللہ تعالی ہمارا کوئی نہ کوئی بڑے سے بڑے کام کو انجام دے دے گا۔ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں اس بات کی کہ آج ہم کسی کا اگر چھوٹا کام کریں گے تو اللہ تعالی ہمارا کوئی نہ کوئی بہت بڑا کام کر دے گا، اور اتنے بڑے کام کو انجام دے دے گا، اور ایسی جگہ سے دے دے گا انجام کہ ہمارا خیال اور گمان بھی نہ ہوگا۔ اس لیے عزیز دوستو، اگر کوئی مسافر ہو، اگر کوئی پریشان ہو، اگر کسی کا کوئی کام ہو تو اس کے کام میں ہاتھ بٹانا اور اس کے کام کو انجام دے دینا، یہ ایک بہت بڑا صدقہ اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہاں تک کہ ایک ایمان والے کے کام کو کر دینا جو ہے اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اعتکاف کرنے سے بھی یہ حدیث مفصل ہے، اگرچہ میں اس کی بحث میں یعنی کہ میں اس حدیث کے اس میں نہیں جا رہا ہوں۔ صدقہ کرنے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے
یعنی کہ اعتکاف کرنے سے بھی افضل ہے کہ جو آدمی اپنے کسی ایمان والے آدمی کا یا کسی بھی آدمی کا، کسی بھی اللہ کے بندے کے کسی بھی کام میں ہاتھ بٹا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی خیال سے معلوم کر لیا کہ شاید ان کا کام نہیں ہو پایا کسی وجہ سے، تو اگر کوئی کام میرے لائق ہو تو میں اس کو انجام دلا دوں گا، شاید میں اس کو کر سکوں، شاید میں اس مسافر کی مدد کر سکوں۔ عزیز دوستوں، مسافروں کی مدد کرنا چاہیے، لیکن آج کل کے جو مسافر ہیں ان سے بچنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ جھوٹ بول کر پیسہ اینٹھتے ہیں۔ ہم فلاں جگہ کے ہیں، ہمارا ٹکٹ نکل گیا ہے، یا ہم سے جو ہے بس والے نے ہمیں اتار دیا ہے، ہماری جیب کٹ گئی ہیں، اور روڈ کے فٹ پاتھوں پر ایسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں لوگ آسانی سے یقین کر سکیں کہ یقیناً ان کو کسی بس والے نے اتار ہی دیا ہے کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ عزیز دوستو، یہ لوگ زبردست دھوکہ دیتے ہیں، اور واضح رہے جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں وہ ان کے کاموں کے اندر بھی رکاوٹ بنتے ہیں جو حقیقت میں اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس لیے دھوکے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے والے کے لیے سخت وعیدیں بتلائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت عذاب کی خبر سنائی ہے دھوکہ دینے والے کے لیے۔ اس لیے دھوکہ نہ کسی کو دیں، اور کوشش یہ کریں کہ دھوکے میں آئیں بھی نہ کسی کے میں۔ تو آج کل کے جو مسافر ہیں وہ اس طرح کے ہیں عزیز دوستو، آج کل کے غریب بھی اس طرح کے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے حق پہنچتا نہیں، اور جب کسی کا حق کسی کو نہیں پہنچتا، حقدار تک حق نہیں پہنچتا ہے، تو عزیز دوستو پھر فتنے اور فساد پیدا ہوتے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے ہمارے یہاں فتنے اور فساد کی کہ حقدار کو اس کا حق پہنچ نہیں رہا ہے۔ غریبوں کا حق، بیواؤں کا حق، یتیموں کا حق، لاچاروں کا حق، مسافروں کا حق، ان سب کا حق کھا گئے جھوٹ بولنے والے، فریب دینے والے، دھوکہ دینے والے، ان سب کے حقوق کو کھا گئے، اور یہ بیچارے خاموش ہیں، یہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتے، نہ کوئی غریب کسی سے سوال کر پاتا، کیونکہ دھوکے کا دھبا لگا ہوا ہے، نہ کوئی مجبور کسی سے سوال کر سکتا، کیونکہ دھوکے کا دھبا لگا ہوا ہے، نہ کوئی لاچار، نہ کوئی مسافر کسی سے سوال کر سکتا، کیوں کہ دھوکے کا بہت زبردست دھبا لگا ہوا ہے۔ اگر کوئی حقیقت میں پریشان ہو اور وہ اس طرح کا کوئی سوال کرے تو عزیز دوستو کئی بار آدمی سوچتا ہے اس کو دینے سے پہلے، اور اگر دے بھی دیتا ہے تو اس پر پچھتاتا بھی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے غلط کو نہ دے دیا ہو، اور اس کو دینے سے پہلے دھمکا بھی دیتا ہے اور کچھ دیتا بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ حقدار ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں وہ کسی بھی نام پر چندہ اینٹھ رہے ہوں یا کسی بھی طریقے سے لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکال رہے ہوں دھوکے کے ذریعے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو عزیز دوستو، بات چل رہی تھی مہمان کی۔ یہ مہمان کوئی مہمان معمولی مہمان نہیں ہے، یہ مہمان ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، امام الانبیاء کا مہمان ہے یہ، جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ عزیز دوستو، حضرت علی نے پوچھ لیا کہ بھائی آپ کا ایسا کیا کام ہے جو آپ کو 3 روز ہو گئے اور آپ کا کام نہیں ہو سکا۔ یہاں ایک بات اور بھی واضح رہے کہ کسی کے بھی یہاں کسی بھی مہمان کو 3 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ ہاں البتہ اگر کوئی میزبان یہ چاہتا ہو کہ یہ مہمان میرے یہاں ٹھہرے، میرے یہاں رہے، تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور 3 دن تک مہمان کی مہمان نوازی اس میزبان پر اس کا حق ہوتی ہے۔ مہمان کا حق ہوتا ہے کہ میزبان اس کی پوری میزبانی کرے۔ لیکن آج مہمان اور میزبان کے اندر بڑے بگاڑ پیدا ہو گئے ہیں۔ عزیز دوستو،
बहुत ज़बरदस्त बिगाड़ पैदा हो गए हैं। और असल में मैं मेहमान की जो तवाज़े के बारे में जो मैंने वीडियो बनाने का आपसे वादा किया था, वो मौजू भी यही था जिस मौजू पर मैं अब आ गया हूँ कि 3 दिन से ज़्यादा न ठहरें। पहली बात, मेज़बान का मौका हो या ना हो, जब मेहमान आता है तो उसके यहाँ को कुछ तोहफ़ा लेकर के आता है, और जब वो तोहफ़ा लेकर के आता है तो मेज़बान को भी उसके बदले में कुछ ना कुछ तोहफ़ा उसके लिए पेश करना पड़ता है। एक ये सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि जब वो तोहफ़ा लेकर आया तो उसकी नीयत ये थी कि मैं जब वहाँ से आऊँगा तो मुझको विदा मिलेगी, और जब उसको विदा नहीं मिलती तो बाहर निकलने के बाद वो लोगों में ताने देता है और उस मेज़बान को बुरा कहता है कि मियाँ फ़लाँ आदमी के यहाँ गए थे हम, और उसने हमारे हाथ पर 10 रुपये भी नहीं रखे। अगर उसने 10 रुपये दे दिए तो फिर कहता है क्या कि हमारी हकीकत सिर्फ 10 ही रुपये की रह गई थी कि हमें लो जी हमें 10 रुपये दे के विदा कर दिया। अब अगर उसने 50 दे दिए तो 50 को भी ऐसे ही कहता है, 100 को भी ऐसे ही कहता है, यहाँ तक कि अगर 500 और 5000 भी दे दो तो जितना बड़ा मेहमान होगा, जितनी ऊंची यानी जितना माली एतबार से वो बड़ा होगा, उतना ही बड़ा वो ताना देता चला जाएगा, ख्वाह मेज़बान की इतनी ताकत हो या ना हो। तो मेहमान को चाहिए कि मेज़बान के यहाँ कुछ ना कुछ तोहफ़ा ले जाए, लेकिन वहाँ से मिलने की तोहफ़े की कोई उम्मीद न रखे। इस बात को जहन में रखे और वहाँ से लेने की कोशिश भी ना करे। अगरचे लेना जायज़ है, लेकिन छोड़ देना अफजल है इस दौर के अंदर, क्योंकि ये जो दिया जाता है ये कर्ज लेकर और कहीं ना कहीं से उधार लेकर के दिया जाता है। कभी उसका मौका होता है, कभी नहीं होता है। दूसरी चीज़ जो मेहमानों के अंदर कमी पाई जाती है, मेहमान के अंदर जो बड़ी कमी पाई जाती है, अगर उसको चाय पानी की बात मेज़बान ना करे, सिर्फ उसको सीधा सादा खाना खिला दे, तो वो क्या कहता है, फलां आदमी के यहाँ गए थे, उसने हमारी चाय पानी की भी नहीं करी। उसने चाय पानी की करी मियाँ, उसने सिर्फ चाय रख दी हमारे सामने, ऐसा भी तो नहीं करा कि जो 10 रुपए के नमकीन बिस्कुट ही रख देता वो। उसने उसका भी इंतज़ाम किया। उस पर फिर वो ये ताना देता है कि हमारी मेहमानी में सिर्फ उसने नमकीन और बिस्कुट रखा था, इतना भी ना हुआ कि 10-20 रुपए का मिठाई मंगवा लेता। अजीज़ दोस्तों, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते फलों पर और फलों से गुज़र कर फिर बड़ी मेवाजात पर उसके ताने चलते हैं, उसकी जो है बुराइयां चलती हैं। अजीज़ दोस्तों, अब उस सामने वाले का पता नहीं उसका मौका है या नहीं है, वो जो खाना खिला रहा है वो कर्ज लेकर खिला रहा है या किस तरीके से खिला रहा है, ये भी कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको तो अपना ताना मारने से मतलब होता है। अजीज़ दोस्तों, ये जो हविस है ये कभी भरती नहीं, आदमी की तमन्नाएं कभी पूरी होती नहीं। अजीज़ दोस्तों, कभी पूरी नहीं होती। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ऐसा हो ही नहीं सकता जो आदमी की जो हविस की खोपड़ी है ये पूरी भर जाए, सिवाय इसके कि वो कब्र की मिट्टी ही पूरी कर सकती है। इसलिए अजीज़ दोस्तों, मेज़बान के यहाँ से अगर मेज़बान सीधा सादा खाना खिलाए तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, और अगर ना खिला सके किसी वजह से तो उसको ताना ना दे। अगर वो तोहफ़ा पेश ना कर सके उसको ताना ना दे और उसकी बुराई ना करे। अगर वो तोहफ़ा ना लेकर के आ सके तो मेज़बान को भी चाहिए कि वो उस पर भी कोई ताना ना दे, बल्कि इस दौर के अंदर अगरचे तोहफ़े लेने और देने का शरीयत हुक्म देती है, लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल ये है कि कुछ दिनों के लिए, मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा,
کچھ دنوں کے لیے ان کا چھوڑ دینا ہی افضل ہے، اور اگر نہ چھوڑ سکیں تو اپنے دلوں کو اچھی طریقے سے صاف کر لیں، بہت اچھے طریقے سے صاف کریں، تب ایک تحفہ دیں اور تحفہ قبول بھی کریں، کیونکہ شریعت اس کا حکم دیتی ہے تحفہ دیتے رہو اور تحفہ لیتے رہو، اس سے آپ لوگوں کی محبت قائم رہے گی، بلکہ اس سے محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تحفہ لیتے بھی تھے اور تحفہ دیتے بھی تھے، لیکن آج ہمارے یہاں تحفہ اس کو دیا جاتا ہے جس کے یہاں سے تحفہ ہمارے یہاں آیا ہو۔ آج ہمارے یہاں سے انعام اس کو دیا جاتا ہے جس کے یہاں سے ہمارے یہاں انعام آیا ہو، یہاں تک کہ دعوت اس کی جاتی ہے جس کے یہاں سے ہماری دعوت آئی ہو، یہاں تک کہ قربانی کا گوشت تک اس کو دیا جاتا ہے جس کے یہاں سے ہمارے یہاں قربانی کا گوشت آیا تھا۔ عزیز دوستو، یہ تحفے ہیں؟ یہ تحفے نہیں ہیں، یہ بدلے ہیں۔ یہ تحفے نہیں ہیں، یہ دوسروں کو ذلیل کرنے کے راستے ہیں۔ یہ تحفے نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے راستے ہیں۔ یہ تحفے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے غیظ و غضب کو جوش میں لانے کے طریقے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے معلوم کر ہی لیا، بھائی آپ کا ایسا کیا کام ہے؟ تو انہوں نے بتانے سے پہلے بڑے وعدے لیے، بڑے عہد و پیمان کیے، کسی سے ذکر نہیں کرو گے، آپ کو معلوم ہو تو بتانا، اور اگر معلوم نہ ہو بالکل مت بتانا، اور اگر آپ کی بھی دشمنی ہو تو بھی کچھ مت بتانا، اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عہد لے لیا۔ اب زبانی دستخط ہو گئے، کیونکہ اس وقت زبانی ہی دستخط ہوتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا کہ میں نے سنا ہے یہاں کسی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور میں اس نبی کی سچائی دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خوش ہو گئے، کیونکہ وہ پہلے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی تھے، عورتوں میں سب سے پہلی، بلکہ مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، جوانوں میں سب سے پہلی ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ البتہ بچوں میں حضرت علی تھے، اور جو ہے بڑوں میں اور تھے، تقریباً یہ 40 آدمی ہیں، یعنی 39 آدمی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں۔ بڑوں میں جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور فرمایا کہ ہاں بالکل سچ ہے، اور وہ اللہ کے نبی ہیں، میں صبح تم کو ان سے ملاقات کرا دوں گا۔ چنانچہ صبح ہوئی، ایک نصیحت کے انداز میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی تھی ان کو، اسی انداز سے چلے کہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ ہم دونوں ایک ساتھ جا رہے ہیں، تھوڑے آگے پیچھے ہو کر کے چلیں۔ اگر کہیں کوئی آدمی کھڑا بیٹھا ہو تو میں اپنا جوتا صحیح کرنے کے خیال سے، یعنی انداز سے، خیال سے نہیں، جوتا صحیح کرنے کے انداز سے ٹھہر جاؤں، تو تم چلتے رہنا تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ ہونا کسی پر ظاہر نہ ہو۔ اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے، آپ سے کلام اللہ سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فرمان سنے، اور فوراً ایمان لے آئے۔ عزیز دوستو، وہ لوگ اللہ کا کلام سن کر اور احادیث رسول کو سن کر پڑھ کر ایمان لاتے تھے، مگر افسوس افسوس صد افسوس، ان لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے غیرت نہیں آتی
کہ قرآن کریم کو اور احادیث رسول کو ڈائریکٹ نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان لوگوں کو غیرت نہیں آتی۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ڈائریکٹ پڑھا تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے، جو حضرت عمر رضی اللہ ان کی بہن تھی، انہوں نے وہ قرآن ان کے ہاتھ میں دیا تھا اور ڈائریکٹ پڑھا، چند آیات پڑھیں اور ایمان لے آئے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے پورا قرآن رٹا پڑھا نہیں ہے۔ اگر ہم پڑھ لیتے تو حقیقت میں ایمان لے آتے۔ آج ہم نے پورا قرآن رٹا، اور رمضان کے مہینے میں پورے قرآن کو رٹا کر کے سنا، لیکن آج تک بھی ایمان نہیں لائے۔ اگر ایمان لائے تو کس پر لائے؟ بزرگوں پر لائے۔ اگر ایمان لائے تو لائے صوفیوں پر لائے۔ اگر ایمان لائے تو پیروں پر لائے۔ اگر ایمان لائے تو مولویوں پر لائے۔ اگر ایمان لائے تو مفتیوں پر لائے۔ ایمان لائے تو مفسرین پر لائے۔ میں سب کو نہیں کہتا، علماء حق جو ہیں ان کی بات کو مانو، اور جو علماء حق نہیں، جو علماء سو ہیں، ان کی باتوں کو نہ مانو، ہرگز نہ مانو، کیونکہ ان کے بارے میں تو سخت وعیدیں پہلے ہی سے موجود ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی اور احادیث رسول کے اندر بھی۔ لوگوں، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عالم کو برا نہ کہو اگرچہ وہ چوری کرتا ہو، عالم کو برا نہ کہو اگرچہ وہ جھوٹ بولتا ہو، عالم کو برا نہ کہو اگرچہ وہ زنا کرتا ہو، عالم کو برا نہ کہو اگرچہ وہ کچھ بھی گناہ کرتا ہو، وہ تم سے پھر بھی بہتر ہے کیونکہ اس کے پاس علم ہے۔ واضح رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں علم کا وزن نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر وزن ہوگا تو اعمال کا ہوگا۔ اگر کسی کے اعمال اچھے ہیں، اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے تو کامیاب ہوگا، اور اگر اس کے پاس پرہیزگاری نہیں اور اس کے پاس عمل صالح نہیں تو وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ عالموں جو قرآن اور احادیث کے خلاف چل رہے ہیں، اپنے بزرگوں کے موافق چل رہے ہیں، وہ کان کھول کر سن لیں، اچھی طرح سے سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اور بالکل سچی خبر دی ہے۔ سب سے پہلے جو جہنم کا عذاب آئے گا، سب سے پہلے جو جہنم کا عذاب متوجہ ہوگا، وہ انہی لوگوں کی طرف ہوگا، عالم کی طرف، شہید کی طرف اور جو ہے سخی کی طرف۔ یہی وہ تین لوگ ہیں جن کو کہتے ہو کہ برا نہ کہو، لیکن اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو ہم اس کو ڈنکے کی چوٹ پر برا کہیں گے، کیونکہ وہ برا کر رہا ہے۔ اور اس سے پہلے صرف میں نہیں کہتا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ قرآن کریم کے اندر جا بجا اس کا حکم موجود ہے۔ لوگوں، اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے، واضح رہے کہ جو لوگ دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے ان چیزوں کو چھپاتے ہیں جو میں نے نازل کی ہیں، تو ان پر لعنت ہے اللہ کی، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے عذاب میں نہ کوئی کمی کی جائے گی اور نہ وہ اس عذاب سے رہائی پا سکیں گے۔ یہ دونوں مقام قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہیں اور سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں۔ عزیز دوستو، ہم علماء کو برا نہیں کہتے۔ ہاں، اگر کوئی عالم برا کر رہا ہو تو ہم اس کو علماء تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جو دو قسمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دی ہیں، ان دو قسموں میں سے ہم دوسری قسم پر اس کو تقسیم کر دیتے ہیں کہ وہ علماء حق نہیں بلکہ علماء سو ہیں وہ۔ عزیز دوستو، بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کریم سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی دیر میں کیا پورا قرآن تو نازل بھی نہیں ہوا تھا، سنا کیا ہوگا؟ تھوڑا سا حصہ سنا، ایمان لے آئے، تھوڑی سی حدیث سنی، ایمان لے آئے، اور پھر شفقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، اپنے ایمان کو چھپا کر رکھنا، اور تم
اپنے خاندان میں چلے جانا۔ لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دین حق نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں حق ہے۔ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر تو میں ان نافرمان لوگوں کے بیچ میں، پھر تو میں ان انکار کرنے والوں کے بیچ میں چیخ چیخ کر اس کلمے کو پڑھوں گا۔ اور ایسا ہی کیا، اور 3 دن تک متواتر شاید ایسا کیا، اور لوگ ان پر ٹوٹ پڑتے، ان کو مارتے مارتے زمین پر لٹا دیتے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے وہ ان کے اوپر لیٹ جاتے، بدبختو تم کس کو مار رہے ہو؟ اگر یہ یہاں مر گیا تو ہمارا تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا، وہ ان کو بچاتے تھے۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ ابو ذر اکیلا ہی آیا ہے اور دنیا سے اکیلا ہی رخصت ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آنے والے کسی نہ کسی دن میں ویڈیو ڈال دی جائے گی آپ کے سامنے کہ ابو ذر کس طرح اکیلے آئے اور کس طرح اکیلے دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق کا لقب دیا۔ ابو ذر غفاری صادق کا لقب دیا کہ ابو ذر جیسا اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے ابو ذر جیسا سچا آدمی کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ صادق ہے۔ عزیز دوستو، مہمان کی مہمان نوازی کے بارے میں مجھے بات کرنی تھی، لیکن کیونکہ صحیح احادیث میری نظروں سے نہیں گزری ہیں، لیکن اس لیے آپ انہی احادیث پر جو ہے اکتفا کرنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی حدیث میرے سامنے سے گزرے گی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اس کو پیش کر دوں گا، یا اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو اس کو اردو میں لکھ کر کے میرے پاس بھیج سکتے ہیں، اسی ویڈیو کے نیچے لکھ کر بھیج دیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے معاف فرمائے، ہمارے دلوں سے بھی دھو کر اس کو نکال دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہم توبہ کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔